والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، یا یہ تو اللہ رب العزت کے مخلوق ہیں، اللہ ہم پر کیا احسان کرے گا، ہمیں اللہ پر احسان کرنا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر فضل ہے، کرم ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اب اس کا بدلہ ہمیں عطا کرنا ہے۔ اور بدلہ کیا ہے کہ بدلہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس طریقے سے تعلق قائم کر لیں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق قائم کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اور اس کے مقابلے میں کسی کی اطاعت قبول نہ ہو۔ جہاں پہ اللہ رب العزت کا حکم آ جائے بس اس کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ آیت ہے، اس میں جو دو چار باتیں ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنا کرم فرمایا، رحم فرمایا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، لنت لہم، کہ آپ جو ہے ان کے لیے نرم دل ہیں۔ نرم دل کیا؟ دیکھیں، انسان کا سخت دل ہونا بہت بری بات ہوتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کو رحم دل ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، انسان کو دوسرے انسانوں کا احساس ہونا چاہیے، دوسرے انسانوں کی تکلیف کا، ان کے غم کا، ان کی مصیبتوں کا، ان کی مشکلات کا ادراک ہونا چاہیے، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ان کے غم کو ہلکا کریں، دور کریں، کوشش کریں کہ ان کی مشکلات کو کم کرنے کی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر اپنی فطرت سے ہٹ کر سخت دل ہو جاتا ہے اور غصیلا ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرتا ہے، یا ہر وقت اس کے اندر جو ہے وہ خفگی ہے، چڑچڑاہٹ ہے اور اس کے اندر نرمی نہیں ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ جو ہے سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام ہیں لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے، آپ سے جدا ہو جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے۔ تو جو انسان بھی سخت دل ہوتا ہے، جو انسان جو ہے وہ متکبر ہو، سخت دل ہو، تو لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ جب لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے تو اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ وہ ان کو فیض کیسے پہنچائے گا؟ اس کی ذات سے لوگ کس طرح سے مستفید ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور یہ کس کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو فی ذاتی ہی منبع خیر ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ نرمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور جو صحابہ آپ سے بے تکلف ہو جاتے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ جو ہے مشورہ کرتے ہیں، صحابہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ سے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، وہ چیز ڈسکس کرتے ہیں جو وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایسی کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو پیغام دیا، آپ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ وہ لوگ پھر آپ سے دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہر انسان کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ معاشرے کے اندر ایک خاکروب ہوتا ہے نا، جمعدار ہوتا ہے، کچرا اٹھانے والا، تو اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ اس کو بھنگی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا گند صاف کرتا ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے نا۔ تو بظاہر چلے ایک ویٹر ہو گیا، ایک ڈرائیور ہو گیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، حالانکہ ویٹر ہونا، ڈرائیور ہونا، خاکروب ہونا، یہ سارے جو ہے شعبے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو اس معاملے میں کہ جی یہ ویٹر ہے اور یہ ڈرائیور ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک عام یعنی آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے عام طور پہ لوگ، چلے ایک فقیر ہو گیا، ایک غریب آدمی، بالکل فقیر، محتاج، مفلس، وہ بھی جو ہے اس کا بھی کوئی کنبہ ہوتا ہے،
اس کے بھی ماتحت لوگ ہوتے ہیں، اس کے بھی ساتھ ہلکا احباب ہوتا ہے، اور وہ بھی کہیں پر کسی کا بڑا ہوتا ہے، کسی کا والد ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بڑا بھائی ہوتا ہے، کسی کا دادا ہوتا ہے، کسی کا نانا ہوتا ہے، ہلکا احباب میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو یہ ہر ایک شخص کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے چلیں، وہ تو ایک عام انسان ہے نا، ایک ہے پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، استاد ہے، امام ہے۔ دیکھیں نا، ایک امام ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اس مسجد کا ماحول آپ کو بڑا اچھا نظر آئے گا، فرینڈلی ماحول ہوگا، ماشاءاللہ وہاں پہ آپ کو مسجد میں رونق نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ یار وہاں کیوں کہ ادھر وہاں کا جو امام ہوگا اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی، یہ صفت ہوگی کہ وہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ، اپنے جو نمازی ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ بعض امام ہوتے ہیں نا، وہ اتنے سخت، چہرے پہ سختی ہے، اور نماز یعنی کھڑے ہونے سے ایک سیکنڈ پہلے وہ اپنے حجرے سے نکلتے ہیں غصے کے ساتھ اور کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہی فوراً اپنے حجرے کے اندر، اور کوئی سلام نہیں، کوئی کلام نہیں، کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں، کوئی لوگوں سے تعلق نہیں۔ اب وہ کسی نے کوئی بات کر لی، فوراً غصہ۔ اور یہ باقاعدہ میں نے اپنی ایک مسجد تھی ہماری بڑی مشہور معروف، اس میں نے باقاعدہ اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ جب ہم گئے تو ایک امام صاحب تھے، فرینڈلی، ماشاءاللہ عالم دین، اور عید کے دن ان کا دسترخوان وسیع، اور لوگ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ہر وقت عوام کے اندر رہنے والے۔ اور اس وجہ سے اس مسجد کا ایک ماحول تھا، اور اس مسجد کے اندر ایک رونق ہوتی تھی رمضان کی، اور مطلب آپ یعنی تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ دور دور سے آتے تھے اس مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کے لیے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کرنے کے لیے، رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں کا جو امام تھا، اس امام کا اپنی جو عوام ہے، اپنے مصلی جو ہیں، اپنے مقتدی جو ہیں، نمازیوں سے ایک تعلق ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے، پھر تھوڑے عرصے بعد جب دوسرا ایک امام صاحب آئے، وہ سخت تھے، ان کے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا، ان سے تو کوئی بات کر لے تو وہ ڈانٹ دیتے تھے۔ انہوں نے ایک دو دفعہ تو مجھے بھی ڈانٹ دیا، حالانکہ پہلے والے جو امام صاحب تھے وہ ان سے وہ محبت کا تعلق اور پیار کا تعلق، اور وہ شفقت کرتے تھے، کیونکہ میں پڑھ بھی رہا تھا، اور وہ کہتے تھے یار یہ بچہ دیکھو ماشاءاللہ عالم بن رہا ہے، اور جو ہے وہ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، بہت ساری چیزوں کو درگزر بھی کرتے تھے۔ لیکن دوسرے والے جو ہے وہ کہے بھائی پتہ نہیں ہے میرا یہ نوافل پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا میرے پاس، تم وقت دیکھ کے آیا کرو۔ تو وہ اس طرح سے ہوتے تھے، ہر وقت سخت، ہر ایک کو ڈانٹنا، ہر ایک کو ڈانٹ دینا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگ ان سے دور ہو گئے، اور لوگ جو ہے بس ٹھیک ہے جی یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک امام کی، کیونکہ ہم امامت کرتے ہیں نا، میں مستقل امام تو نہیں ہوں لیکن میں بھی نمازیں تو پڑھاتا ہوں نا، اس حوالے سے پھر آپ دیکھیں ایک پروفیسر ہوتا ہے، ایک لیکچرار ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ایک آرگنائزیشن کا ایک باس ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر ایک خول طاری کر لیتے ہیں، چڑھا لیتے ہیں خول، کہ بھائی بس سیریس رہنا ہے، غصے سے رہنا ہے، اور گھر میں داخل ہوں بچے بھاگ جائیں، کسی کے اندر ہمت نہ ہو بات کرنے کی، اور جو ہے وہ اسی طرح سے آفس میں آ جائیں تو بس لوگ خاموش ہو جائیں، ہر وقت جو ہے کہیں پہ بھی چلے جائیں تو لوگ کہیں یار اس سے زیادہ بات نہیں کرنی، یہ بندہ تو جو ہے یار یہ بہت سخت آدمی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، جنہوں نے آپ سے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے وہ آپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہوتی ہے نرم دل ہونا، اور ایک آدمی کا لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھنا اور ان کا احساس کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے وقار کو بھی قائم رکھنا ہوتا ہے نا، بھائی وقار بھی تو ہوتا ہے انسان کا، تو اس کو بھی قائم رکھنا ہوتا ہے۔ یہ بڑی چیزیں دونوں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ تکبر نہ ہوتے ہوئے لیکن اپنے وقار کو بھی قائم رکھنا ہے، اپنے ایک اسٹیٹس کو بھی رکھنا ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں مینٹین کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور اس کے لیے تو بڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ بھئی ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ بالکل ڈس رسپیکٹ کرنے پہ اتر آئے۔ تو اس طریقے سے آدمی کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوں گے تو یہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، یہ آپ کے ارد گرد سے چلے جائیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ جو ہے وہ ان کو معاف کریں، درگزر کریں۔ تو اس سے کہ کبھی کسی چھوٹے سے کوئی بات ہو جائے، کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو اس کو معاف کر دو، درگزر کرو، باتوں کو پکڑو نہیں اور ان کو پکڑ کے لے کے چلو نہیں۔ آپ اگر دادا ہیں تو آپ نے اپنے پوتے کی کوئی باتیں لے لی ہیں، اور پوتی کی کوئی بات لے کے چل رہے ہیں، والد ہیں تو بچوں کی کوئی باتیں بٹھا لی ہیں، چاچا ہے تو بھتیجے کی کوئی بات بٹھا لی ہے،
ہیں، اگر چاچی ہیں، مامی ہیں، تو اپنے بھتیجے بھانجوں کی کوئی باتیں لے کے چل رہے ہیں آپ کہ جی اس نے بچے نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، اس بچی نے ایسے کہہ دیا تھا۔ وہ تو بچے ہیں، نادان ہیں، اور آپ نے ان کو اس طرح سے سیریس نہیں لینا کہ بھئی آپ بس دل میں رکھ کے بیٹھ گئے۔ آپ ان کو فاعف عنہم، ان کو درگزر کریں، معاف کریں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار طلب کریں۔ اور یہ تو ایک دیکھیں ایک آدمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک مقام ہے، اور آپ تو لیڈر تھے، آپ رہنما تھے، آپ استاد تھے، آپ ایک بڑے جرنل تھے، ایک چیف جسٹس تھے، تو آپ کی تو زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص ہوتا ہے، اس کی بھی ایک مختلف پہلوز ہوتے ہیں۔ آپ کتنے ہی بڑے، ابھی ماشاءاللہ آپ آرمی چیف ہیں، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے ہر وقت، تو آپ کیا ہر وقت ڈنڈا لے کے پھرتے رہیں گے؟ کیا آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ کی بیوی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے پوتے پوتیاں ہوں گے، آپ کے نواسے نواسیاں ہوں گے، تو ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ ان گھر میں جا کے آپ چیف جسٹس ہوتے ہیں، اور جو ہے آپ گھر کے اندر چیف آف دی آرمی سٹاف ہوتے ہیں، گھر کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ آپ پولیس والے ہوتے ہیں، آئی جی ہوتے ہیں گھر میں۔ تو یہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں تو حضرات حسنین آپ کے اوپر جو ہے سواری کر رہے ہیں، آپ گھوڑا بن جاتے ہیں، وہ آپ کے اوپر سواری کر رہے ہیں، تو بالکل جیسے گھر میں بچوں کے ساتھ بچے۔ تو فرمایا درگزر کرو اور ان کے لیے استغفار کرو، اگر کوئی غلطی ہوگی تو واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اور پھر بڑی بات کیا ہے؟ دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ معاملات کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کے اندر ان سے مشورہ کرو، یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو مشاورت کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ مشورہ نہیں کرتے، کوئی میٹنگ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی ڈسکس نہیں ہے۔ وہ باپ اپنی دھن میں چلا جا رہا ہے، ماں اپنی دھن میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنی اس میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی اس میں لگی ہوئی ہے، بچوں کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، خراب ہو گئے ہیں، کوئی ایشوز ہیں، آپس میں بیٹھ ہی نہیں رہے۔ جب بیٹھیں گے لڑنا شروع کر دیں گے، جب بیٹھیں گے بحث کرنا شروع کر دیں گے، پرانی باتیں، پتہ نہیں کون کون سی باتیں نکال کے لے آئیں گے، اور بیٹھتے ساتھ ہی تنقید کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے عیب نکالنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے، الزام تراشی، یعنی تمہاری وجہ سے یہ، وہ کہے گی تمہاری وجہ سے یہ، شوہر کہے گا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تم ذمہ دار ہو، تم ماں ہو، وہ کہے گی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تم باپ ہو، تم ذمہ دار ہو۔ اب وہ آپس میں لڑنا شروع۔ تو اب یہ ہے کہ وشاورہم فی الامر، جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر مشورے کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے مشورہ کرنا ہے۔ آپ اگر کسی کمپنی کے سی ای او ہیں، باس ہیں، تو آپ نے اپنے امپلائیز کو بٹھانا ہے، بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے کہ بھائی کیسے چلیں گے معاملات، کیا چیلنجز ہیں، کیا ایشوز ہیں، کیا معاملات ہیں۔ اسلام حکم دیتا ہے مشورہ کرنے کا۔ آج مسلمانوں کے اندر سے یہ جو شورائیت ہے یہ ختم ہو چکی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ جی میں عقل کل ہوں، اور میں جو فیصلہ کر رہا ہوں سارے تسلیم کر لیں، اور جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے دماغ میں بات آ گئی وہی ٹھیک ہے، بس ڈنڈے کے ذریعے سے وہ منوائے گا، میں نے کہہ دیا جی، بس میں نے کہہ دیا ایسے ہی ہوگا، اس گھر میں میرا حکم چلے گا، بس باقی سارے سہمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیوی بیچاری کہہ رہی ہے یار عجیب، یہ تو معاملہ ایسا نہیں تھا، ایسا ہو سکتا تھا۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بچوں کی شادیوں کے ہوتے ہیں، بچوں کے ایجوکیشنز کے ہوتے ہیں، گھر کے معاملات ہوتے ہیں، اور کاروباری معاملات ہوتے ہیں، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، اور فیملی ایشوز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو اگر آپ ان کو ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ معاملات خراب ہو جائیں گے، پھر آپ کے اندر جو ہے وہ بچوں میں، آپ میں، فیملی میں، پھر خاندان کے اندر توڑ پیدا ہو جائے گا، پھر خاندان جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے ایک ساتھ بھائی ایک ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ کتنے بھائی ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ان کو کہو ایک ساتھ بیٹھ جاؤ، کہتے نہیں ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہم بیٹھیں گے 2 منٹ بعد لڑائی شروع ہو جائے گی، بحث شروع ہو جائے گی، بہنیں آپس میں بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک گھر کے اندر ماں باپ اور بچے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ گھروں میں شکایت ہو رہی ہے کہ جی بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے۔ اب کاروبار ہے، کاروبار کے اندر باپ کاروبار کر رہا ہے، بچے اس کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے، اس میں باپ کا رویہ ہے، باپ اسپیس ہی نہیں دیتا، باپ جو ہے بچوں کو ہر وقت ذلیل کر دیتا ہے، اور وہ دیکھتے ہی نہیں ہے مجمع ہے، لوگ ہیں کیا، ان کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے۔ بچے کہتے ہیں یار سب کچھ کر لیں گے، ابا کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ ابا کے ساتھ کام کیا تو ابا نے تو جو ہے وہ ایک دوست ہمارا کہتا ہے یار میرے بچے کو سمجھاؤ، میرے ساتھ کام نہیں کرتا، میں اتنا بزی ہوں، میرے کام کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ تو میں نے اس کے بیٹے کو بولا، اس نے کہا ابا کے ساتھ کام کرنا آپ کر لیں۔ کہتا ابا 1 منٹ کے اندر تو بےزتی کرنا شروع کر دیتا ہے، 1 منٹ کے اندر گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر ٹیمپر لوز کر جاتا ہے۔ تو ابا کے ساتھ کام کرنے کا مطلب ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ ڈانٹیں ہی کھاتے رہو، مار ہی کھاتے رہو۔
تو میں نے کہا لو جی سن لو یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں. اب یہ باپ شکایت وہ اپنے آپ کو بدل نہیں رہا ہوتا نا, وہ کہتا نہیں میں تو باپ ہوں بھائی, میں تو جو ہے مجھے پورے رائٹس ہیں, مجھے پورا حق ہے, میں اس کو تھپڑ ماروں, میں اس کو جوتا ماروں, میں اس کو گالیاں دوں عوام کے سامنے دوں, مجھے پورا حق ہے. اب وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ بھائی یہ حق کس نے دیا آپ کو. تو آپ جو ہے اس کو عقل سے استعمال کریں نا. جب آپ کے پاس کوئی حق ہوتا ہے, اگر اسلام دیتا ہے, قانون دیتا ہے, ریاست دیتی ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جوتا لے کے ہر ایک کے اوپر شروع ہو جائیں. یہ پولیس والے کیا ان کو یہ حق ہے کہ بھئی ہر شہری کو جو ہے کوٹنا شروع کر دیں, مارنا شروع کر دیں, تشدد کرنا شروع کر دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں, اللہ معاف کرے, ایسی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ان کو کس نے حق دیا ہے بھائی, کہ آپ فوراً دوسروں کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیں. تو یہ وشاورہم فی الامر, آپ دیکھیں ہر لیول کے اوپر مشاورت کی کمی ہے. آپ پورا ایک نظام اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو خاندانوں میں, گھروں میں, فیملیز میں, آپ کو آرگنائزیشنز کے اندر, آپ کو پھر محلے کی سطح پر, آپ کو مسجد کی سطح پر, ہر جگہ کوئی آدمی کسی سے مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں کیوں مشورہ کروں. تو یہ وشاورہم فی الامر یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں چین سکون ہو, اطمینان ہو, خوشحالی ہو, برکت ہو, آپ ترقی کریں, آپ کے بچے ترقی کریں, آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے معاملات چلتے رہیں, تو آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے مشورے کا ایک پورا ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو, وہ تو اسلام نے تو ڈیولپ کر دیا ہے, ہم نے ابھی تک ڈیولپ نہیں کیا. اسلام نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ امرهم شورا بینہم, کہ وہ صحابہ کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر مشورہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہے نا کہ بھئی دیوار سے مشورہ کر لو, کہتے ہیں نا کوئی نہ ملے تو مشورہ کرو. تو مشورہ کیوں؟ مشورہ کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوتا, شرمندہ نہیں ہوتا, کبھی نامراد نہیں ہوتا, ناکام نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں, 4 لوگ بیٹھ کر کسی بات کے اوپر مشورہ کرتے ہیں, تو اس سے بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں, مختلف آراء آتی ہیں, ان آراء سے کوئی نہ کوئی بہتر آراء ہو سکتی ہے, کوئی بہتر تجویز ہو سکتی ہے. تو اس سے آپ کو آپ کے اس کام کے اندر آسانی ہو جائے گی, آپ کے لیے کوئی راستہ نکل آئے گا. تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور اس کے ساتھ مشورہ کریں بہت سارے معاملات میں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جی بیوی سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گی, اگر بہت ساری چیزوں میں مشورہ کروں گا تو وہ تو پھر مداخلت کرے گی, اس کی انٹرفیرنس بڑھ جائے گی, اس لیے میں بیوی سے مشورہ نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہر چیز بتائیں گے وہ تو پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو اب عورت کو بھی پھر اپنی تربیت کرنی ہے, اس کو بھی جو ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے, اسی طرح سے جو ہے مرد کو بھی بدلنا ہے. اسی طرح خاتون کو بھی چاہیے کہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے اپنے شوہر سے مشورہ کر لے. بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین سے مشورہ کریں, والدین کو چاہیے کہ سم ٹائم اپنے بچوں کو بیٹھ کے ان سے مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ کام ہے, اب اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے, آپ لوگ بتاؤ. تو وشاورہم فی الامر. پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بیان کی ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو اللہ کی ذات پر جو ہے توکل کریں, بھروسہ کریں. اب یہ توکل جو ہے دیکھیں نا, حضور نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ جو ہے وہ کس کے جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے, کیونکہ وہ جھاڑ پونچھ نہیں کرتے ہوں گے, یہ تعویذ گنڈے وغیرہ نہیں کرتے ہوں گے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوں گے. تو یہ وہ 70,000 سے مراد کیا ہے؟ کثیر تعداد. علماء نے بیان کیا کثیر تعداد, بہت بڑی تعداد. تو فیضا اعظم تھا, جب آپ کسی کام کو کرنے کا پکا عزم کر لیں تو پھر اللہ کی ذات پر جو ہے توکل کریں. کیا کریں؟ توکل کریں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی توکل کیا چیز ہے؟ دیکھیں توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کو بھی پیدا کرنے والا, اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ تو سب چیزیں پیدا کرنے والا ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے خوب محنت کرنی ہے, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے, پورے اسباب کو اختیار کرنا ہے, اور پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. آج ہمارے یہاں توکل کا یہ کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی بیٹھے رہو, کوئی کام نہیں کرنا, کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا, جی یہ ہو جائے گا, جی اللہ کر دے گا, جی اللہ تعالیٰ, اللہ پہ بھروسہ رکھو. جی بھائی اللہ پہ تو بھروسہ رکھو, آپ 2 قدم بھی تو اٹھاؤ, آپ محنت بھی تو کرو, آپ پلاننگ بھی تو کرو, آپ اسباب بھی تو اختیار کرو. اگر آپ اسباب اختیار نہیں کریں گے, اگر آپ محنت نہیں کریں گے, تو پھر ایک طبقہ کہتا ہے بھائی جب محنت کر لی, جب محنت ہم نے ہی کر لی, سب کچھ ہم نے ہی کر لیا, تو اب تو یہ کام ہونا ہی ہے نا. تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پوری محنت کی ہوتی ہے, ہم نے پورے اسباب اختیار کیے ہوتے ہیں, لیکن کام نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا. ایک اسٹوڈنٹس ہوتا ہے, وہ کتنی محنت کرتا ہے, اور اس کو اب وہ اللہ, میں کہتا ہوں کہ بھئی تو نے پڑھائی کر لی نا, اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. کہتا ہے بھروسہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, پڑھائی تو کر لی ہے. بھروسہ تو جب رکھتا ہے جب پڑھائی نہیں کی ہوتی. تو وہ کہتا ہے نہیں, یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ محنت کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. اب وہ کہتا ہے کہ جی اب تو میں نے محنت کر لی, اب مجھے تو نتیجہ اچھا ہی آئے گا نا. تو بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ امتحان والے دن تم بیمار ہو جاؤ, یا اس دن تم سارا کچھ بھول جاؤ, یا تمہیں جو ہے وہ اس دن کوئی اور پرابلم ہو جائے,
تو پھر کیا کرو گے؟ تو اسی لیے اب محنت کر لی ہے، اپنی محنت پہ بھروسہ مت کرو۔ مومن جو ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، تو پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پہلے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں نا، ہم ہیں کہ آج جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حالات کیسے بدلیں گے، اب ہم کیسے یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کریں؟ تو اس کے لیے بھائی ہمیں محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں جو بیسک چیزیں ہیں۔ دیکھیں جب ہمارے اندر ہم اپنی قوم کے ساتھ آنیسٹ نہیں، اپنی مذہب کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں، تو ہمارے اندر جب تک یہ میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں، یہ غداران نے وطن جو ہے، غداران ملت جو ہے، یہ موجود ہیں، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہماری قوم کے جو لیڈر ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہمارے اندر جو کردار کی جو کمی ہے، ہمارے اندر جو ہے ہم اپنے ذات سے مخلص نہیں ہیں، تو پھر تو یہی حالات ہوں گے نا جو حالات ابھی ہیں۔ تو اس کے لیے تو بھائی سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے، اپنے کریکٹر کو بلڈ کرنا ہے، پھر اپنی ذات سے مخلص ہوں، اپنے خاندان سے ہوں، اپنی قوم سے ہوں، اپنے ملت سے ہوں، اپنے ملک سے ہوں، اپنے مذہب سے ہوں۔ یہ وطن فروشی، دین فروشی ہمارے اندر جو آ چکی ہے، اس کا نتیجہ ہے یہ سارا کچھ جو آج ہم بھگت رہے۔ تو اس کے لیے کہ جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے، اس وقت تک معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کر لو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ جو متوکلین ہیں ان کو محبوب رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ اپنی طاقت پہ، اپنی عقل پہ، اپنی دولت پہ، اپنی محنت پہ ان کو یقین نہیں ہوتا، بلکہ کس پر یقین ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اور مومن کی شان ہی یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔